یہ ماں باپ کا وقار اس آیے کریمہ نے بتایا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسان کو وصیت و نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں. والدین میں بھی جس کا مرتبہ زیادہ ہے اسے ماں کہتے ہیں. حملت ہو امہ کرہا ووضعت ہو کرہا. دو موقع ایسے ہیں جہاں کے اوپر ماں نے اپنی زندگی داؤ پر لگانے کے بعد تمہیں حیات دی ہے. بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے, بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے. اس لیے کہ بچہ ماں کے بطن میں ہے تو اس وقت کون محافظ ہے, پیسر یا بچہ ہے؟ حفاظت کرنے والی کون ہے؟ بچے کی حفاظت جو اپنے بطن میں کر رہی ہے اسے ماں کہا جاتا ہے. اور جب بچے کی ولادت کا وقت آیا تو بھی وہاں کے اوپر وضاحت ہو کرہا. بڑے سخت مراحل گزارنے کے بعد ماں نے تمہیں حیات دی, یعنی میں رہوں یا نہ رہوں بچے کو حیات مل جائے, بچے کو زندگی مل جائے, میرا بچہ زندہ رہے چاہے ماں اس دنیا میں نہ رہے. تو اسی لیے دو موقع ایسے شریعت قرآن نے ذکر کیے. ایک موقع وہ ہے جبکہ بچہ ماں کے بطن میں ہے, دوسرا موقع وہ ہے جب بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے. وہاں کے اوپر بھی کرہا کی لفظ ہے, یہاں پر بھی کرہا کی لفظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے سخت ترین مسائل میں جو گرفتار ہے اسے ماں کہا جاتا ہے. ابھی اس بچے کا تعلق باپ سے نہیں ماں سے ہے. ابھی اس بچے کا تعلق باپ سے نہیں بلکہ ماں سے ہے. اور ابھی بھی رزق کا وسیلہ جو ہے ماں ہی قرار پا رہی ہے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. بطن مادر میں رہنے کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے. لہذا صرف 6 مہینے بچہ ماں کے پاس نہیں ہے بلکہ 2.5 سال اور جو ہے رزق کا انتظام جس کے ذریعے سے ہوتا ہے اسے ماں کہا جاتا ہے. ہر مصیبت جس نے برداشت کر لی اسے ماں کہتے ہیں. بتائیے رات کے سناٹے میں ٹہلتی ہوئی ماں دکھائی دی, اب بچہ رو رہا ہے, ماں نے رات جاگ کے گزار دی کہ بچے کا رونا اسے برداشت نہیں, بچے کی پریشانی اس کی برداشت نہیں ہے, میں پریشان ہو جاؤں لیکن بچہ محفوظ رہے. سنیے شریعت نے ماں کے لیے یہ آواز دی باپ کو. باپ کو کیا آواز دی؟ اس کی آغوش میں یہ سب کچھ پڑھے گا بچہ. کلمہ یہاں پڑھائے گی, صلوات یہاں یاد کرائے گی, معصومین کے نام یہاں کے اوپر یاد کرائے گی, اصول دین فروع دین ماں بتائے گی. آپ کو اوپر کیا ہے؟ باپ کو اوپر کیا ہے؟ باپ کو اوپر سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد آپ کو جو سبق پڑھانا ہے نہ کلمے کا پڑھانا ہے, نہ صلوات کا پڑھانا ہے, نہ آپ کو اصول دین بتانا ہے, نہ آپ کو فروع دین بتانا ہے. یہ تو ماں بتا رہی ہے. آپ کو ماں کا وقار بتانا ہے. آپ کو جو سبق پڑھانا ہے ماں کی عظمت کا سبق پڑھانا ہے. جو کچھ بھی تمہیں مل رہا ہے, حیات مل رہی ہے, تو ان کے ذریعے سے آغاز درس اول کا ہو رہا ہے تو تمہاری ماں کے ذریعے سے ہو رہا ہے. لہذا باپ پر واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سب سے پہلا سبق پڑھائے تو ماں کے وقار کا سبق پڑھائے, ماں کی عزت کا سبق پڑھائے. اگر یہ نہ ہوتی تو تمہارا وجود نہ ہوتا. وجود ملا ہے تو تمہاری ماں کے ذریعے سے مقام کتنا ہے, رتبہ کتنا ہے. اب آپ سچ بتائیے, کوئی حدیث آپ کے ذہن میں ہے؟ الجنت تحت اقدام الآباء, جنت باپ کے قدموں کے نیچے ہے.
میں نے حدیثیں پڑھی تو مجھے یہ کہیں حدیث نہ ملی، بلکہ حدیث یہی ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کا وقار اور ماں کی عظمت دنیا والوں آ کے دیکھو، کس طریقے سے اس نے تمہیں حیات دی ہے، تمہیں زندگی دی ہے۔ بچہ آگے بڑھتا چلا گیا، وادی شعور میں آتا چلا گیا، سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی چلی گئی۔ بڑی خدمتیں ہیں ماں کی اس بچے کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا، بچہ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ بول نہیں پا رہا ہے، شعور ہے، ادراک ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ بچے میں شعور پایا جاتا ہے، بچے میں ادراک پایا جاتا ہے، بچے میں سمجھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ ایک عالم جلیل اپنے بچے کو لے کے آتے تھے درس میں، حوزہ علمیہ نجف اشرف، بچے کو لڑا دیتے تھے اور درس دیتے تھے۔ ایک آدھ دن کے بعد بچوں نے یہ کہا کہ سرکار آپ کے پاس معلوم ہوتا ہے خواتین کا انتظام نہیں ہے، اس لیے آپ بچے کو اپنے ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں، لہذا جب آپ درس دینے کے لیے بچے کو لے کے آئیں تو ہم اس بچے کو اپنے گھر لے جائیں گے، اور ہم لوگ طے کر رہے ہیں کہ ایک دن یہ لے جائیں گے، ایک دن یہ لے جائیں گے، وہاں کے اوپر جب تک آپ درس دیتے رہیں گے بچہ ہمارے گھر میں رہے گا۔ تو عالم جلیل نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر میں خواتین کی کمی نہیں، تربیت کرنے والی اور خدمت کرنے والی عورتیں میرے گھر میں موجود ہیں، لیکن تمہیں نہیں معلوم ہے کہ بچے میں شعور ہے، ادراک کی صلاحیت ہے، ذات اللہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کچھ نہیں ہے۔ لہذا جو سب سے پہلے بات ڈالی جاتی ہے نفس کالحجر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے میں علوم اہل بیت کے سلسلے میں درس دیتا ہوں، بچہ آئے گا تو اسے علم اہل بیت کا ذہن میں سب سے پہلے راسخ ہوگا، لہذا اپنے بچوں کو سب سے پہلے جو علم دیا جائے وہ علوم محمد اور آل محمد ہونا چاہیے۔ کچھ بچوں کی مثالیں آپ کو یاد ہیں کہ بچوں میں شعور ہے، دلیل چاہیے، سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ تو ایک سیریل آپ نے دیکھا ہے جناب یوسف کا، بھائی وہ احسن القصص ہے یہ سورت، اس میں آپ نے دیکھا کہ جناب یوسف کے پاک دامنی کی گواہی جس نے دی تھی، وہ بچہ بول تو نہیں رہا تھا، بولنے کی صلاحیت تو اس وقت نہیں تھی، لیکن شعور تھا، ادراک تھا، سمجھنے کی صلاحیت موجود تھی۔ لہذا بچے نے یوسف کے پاک دامنی کی گواہی دی کہ اگر کرتے کا دامن دیکھ لیا جائے کہ کہاں سے بٹا ہوا ہے، اگر آگے سے ہے تو یوسف جو ہے گناہگار مانے جائیں گے، اگر پیچھے سے ہے بٹا ہوا ہے تو زلیخا گناہگار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ بولنے کی عمر میں یہ بچہ بول رہا ہے اور نبی کے عصمت کی گواہی دے رہا ہے۔ اب اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ بچوں میں شعور ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ آئیے دیکھا جائے، ایک بچہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، دوسرا دن نہیں، پہلا دن تو وہ تھا کہ جب بچہ اس دنیا میں آیا تو اس نے اصغر کے 2 ٹکڑے کر کے دنیا کو بتایا کہ میں اللہ کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، اللہ کا نمائندہ بن کے آیا ہوں۔ اور جب تیسرا دن آیا، جب نبی نے اپنے ہاتھوں کو لیا تو آپ سمجھ رہے ہیں کیا کیا پڑھا؟ 3 دن کا بچہ ہے، 4 کتابیں پڑھنا ہے، ایسا شعور ہے، ایسا ادراک ہے، ایسے سمجھنے کی صلاحیت ہے، صاحب کتاب سے بہتر ہے قرآن نبی جیسا پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس میں شعور ہے اور سمجھنے
یہ نہ سمجھیے گا کہ انہیں کچھ نہیں آتا ہے. لہذا جہاں ٹی وی لگے ہوئے گھروں میں گانے کی آوازیں آ رہی ہیں اور بچہ لیٹا ہوا ہے تو اس کے شعور میں یہ باتیں بھی راسخ ہوتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہے جب اس کا سادہ ذہن ہے اور اس ذہن میں کچھ نہیں ہے تو جب بات ڈالی جائے گی اس کے ذہن میں اجاگر ہوتی ہوئی چلی جائے گی. لہذا وہ باتیں شروع میں ڈالی جائے تاکہ شعور جب بیدار ہو اور نطق کی منزل میں آئے تو لا الہ الا اللہ پڑھے, محمد رسول اللہ پڑھے, علی ولی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے کہ اس انداز سے بچے کی انسان خدمت کرے اور تربیت کرے. ابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. حدیث تو یہی کہتی ہے کہ اس کا باپ اس کو یہودی بنا دیتا ہے, نصرانی بنا دیتا ہے, مجوسی بنا دیتا ہے. فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ایک سوال یہاں کے اوپر آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے, اس کا جواب مجھے اپنے استاد کی ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. ہر مولود ہے, لفظ اسلام کی قید نہیں ہے. کل مولود مسلم تو نہیں لکھا ہوا, کیا لکھا ہوا ہے نا, کیا لکھا ہوا ہے, کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر بچہ فطرت اسلام کو پیدا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں جو بچہ پیدا ہوا فطرت اسلام کو پیدا ہوا. ماں باپ تو مسلمان نہیں ہے, وہ تو عیسائی ہیں, وہ تو یہودی ہیں, وہ تو غیر مسلم ہیں. تو یہ بچہ جو ہے فطرت اسلام پر کیسے پیدا ہو گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کے معنی کچھ اور ہیں. اگر فطرت کے معنی سمجھ میں آ جائے تو اعتراض ختم ہو جائے. سمجھ رہے ہیں, فطرت کے معنی اگر جو بچہ یہودی, اس لیے کہ آگے کا فطرہ یہ کہتا ہے ابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. اس کا باپ اسے یہودی بناتا ہے, اس کا باپ اسے نصرانی بناتا ہے, اس کا باپ اسے مجوسی بناتا ہے. اس کے علاوہ تیسری چوتھی لفظ کوئی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بچے کا تذکرہ کیا گیا ہے, سمجھ رہے ہیں, یا تو یہودی کے گھر پیدا ہوا ہے, یا نصرانی کے گھر پیدا ہوا ہے, یا مجوسی کے گھر پیدا ہوا ہے. جبھی تو آگے کا فطرہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے. تو آخر فطرت کا مطلب کیا ہے؟ کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو, اس بچے میں اسلام سمجھنے کا شعور ضرور رہتا ہے. فطرت کے معنی میں اسلام سمجھنے کا شعور بیدار رہتا ہے. یہ نہ کہہ دینا اس گھر کا بچہ ہے. اگر شعور اسلام سمجھنے کا نہ ہوتا تو یہودی مسلمان کیوں ہوتے, عیسائی مسلمان کیوں ہوتے, مجوسی مسلمان کیوں ہوتے؟ یہ سمجھنے کے بعد دائرے اسلام میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ بچے کو مجبور نہیں مختار پیدا کیا گیا. یہ کس گھرانے کے بچے ہیں؟ یہ ہمارے گھرانے کے بچے ہیں. آل محمد کے گھرانے کے بچے کی منزل کیا ہوتی ہے اور ان کا رتبہ کیا ہے اور ان کا مرتبہ کیا ہے, دنیا سمجھ نہیں سکتی. ان کا رتبہ کیا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے. اس لیے کہ ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو جاہل آتے ہیں. آل محمد اس دنیا میں آتے ہیں تو عالم آتے ہیں. ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو عاجز آتے ہیں. آل محمد کا گھرانہ آتا ہے تو قادر آتا ہے. ہمارے میں آل محمد کے گھرانے میں فرق ہے کہ ہماری دنیا میں آئے تو آنکھیں اٹھ نہیں سکتی, دہن بول نہیں سکتا, کیا کہنا, آنکھیں ٹک نہیں سکتی, قدم اٹھ نہیں سکتے. لیکن آل محمد کے گھرانے کے بچے آتے ہیں, پیدا ہوتے ہی سجدے الہی کرتے ہیں. پیدا ہوتے ہی سجدے الہی کرتے ہیں. یہ سجدے الہی کیا ہے؟ سجدے الہی دو چیزوں کا اعلان ہے. سجدے الہی دو چیزوں کا اعلان ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کا وعدہ ہو چکا ہے حبیب، آپ میں سے جو ایمان لا چکے اور عمل صالح کر چکے انہیں اس روئے زمین پر خلافت عطا کرے گا وہ وحدہ لا شریک۔ تو پتہ کب چلے کہ ایمان کب کا ہے، پتہ کیسے چلے کہ عمل صالح کب کا ہے؟ اس لیے خلافت کبھی اسے نہیں ملے گی جو 40 سال کے بعد مومن ہو، جو 50 سال کے بعد دار اسلام میں آیا ہو، بلکہ خلافت کو اللہ نے اعلان کیا پیدا ہوتے ہی سجدہ الہی کرے، یعنی اظہار عمل صالح سجدہ الہی ہے، اعلان ایمان سجدہ الہی ہے۔ یہ سب کے سب گھرانہ جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں سجدہ الہی کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، اور ایک بی بی وہ ہے جسے سیدۃ نساء العالمین فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کہا جاتا ہے، جس نے اپنے ماں سے مسلسل بطن مبارک میں گفتگو کی اسے سیدہ کہا جاتا ہے۔ ماں سے بھی گفتگو کرنے والی بی بی تھی۔ دنیا مجبور ہے، آل محمد مکمل قادر اور مختار ہے۔ اب ایک بات اور سن لیجئے گا کہ ضروری تھا کہ ایسی ایک ذات پیدا کی جائے جو آپ کو سمجھا دے کہ اللہ قدیم ہے تو کیسا قدیم ہے، عالم ہے تو کیسے عالم ہے، قادر ہے تو کیسے قادر ہے، حی ہے تو کیسے حی ہے، متکلم ہے تو کیسے متکلم ہے، صادق ہے تو کیسے صادق ہے۔ لہذا ایک ذات اللہ اور ہم بندوں کے بیچ میں ایک ایسی ہونی چاہیے تھی، سمجھ رہے ہیں، ایک ایسی ذات ہونا چاہیے تھی جو بتائے تو کہ وہ کیسا قادر ہے۔ اس لیے کہ وہ تو آ کے بتائے گا نہیں کہ میں قادر ہوں، وہ تو آ کے بتائے گا نہیں کہ میں صادق ہوں، وہ آ کے بتائے گا نہیں کہ میں متکلم ہوں، تو پتہ کیسے چلے کہ وہ صادق بھی ہے، پتہ کیسے چلے کہ وہ متکلم بھی ہے؟ اس لیے کہ آ جائے تو مجسم ہو جائے، اگر آ جائے اس جسم کے ساتھ تو مجسم مانا جائے گا، اور مجسم کے ساتھ ساتھ بڑی خرابیاں لازم آ جائیں گی۔ اس لیے کہ پہلے ہوا مجسم، اس کے بعد ہوا اسے مکان کی ضرورت، اس لیے جو جسم ہے اسے مکان چاہیے، جب مکان ہوا تو قابل اشارے حسیہ بھی ہوگا، قابل ابعاد ثلاثہ بھی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کا طول ناپیں گے، اس کا عرض ناپیں گے، اتنا لمبا اتنا چوڑا، کتابوں میں شکل لکھی ہوئی ہے، اگر یہ شکل لکھی نہ ہوتی تو تخت چر چر کیوں کرتا؟ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ لوگوں نے خدا کو مجسم مانا ہے اور مجسم ہے نہیں، لہذا اب ضروری تھا کہ کوئی ایسا رابطہ ہو جو ادھر سے بھی ملا ہو اور ادھر سے ملا ہو۔ اب میرا جملہ محفوظ رکھیے گا، ایک بہت بڑے خطیب کا جملہ ہے، جب ادھر جائے تو ادھر جیسا دکھائی دے، جب ادھر جائے تو ادھر جیسا دکھائی دے، جب ادھر آئے تو ادھر جیسا۔ دلیل کوئی ہے آپ کے پاس؟ اگر ادھر جیسا نہ دکھائی دیتا تو نصیری بھگتے کو، یہ دلیل ہے کہ نمونے وحدہ لا شریک، سارے اوصاف کے جو نمونے ہیں انہیں محمد اور آل محمد کہا جاتا ہے۔ عالم وہ ہے، ظاہر یہ کریں گے، عالم وہ ہے، بتائیں گے یہ، قدیم وہ ہے، اعلان قدامت یہاں سے ہے، حی وہ ہے، حیات کا تصرف علمہ ہے، متکلم وہ ہے، کلام یہ کریں گے، صادق وہ ہے، صداقت کا اعلان سے۔
ہم آپ کو ایسی ذات عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ قرآن کا مزاج ہے، مزاج قرآنی آپ کو یہ ملے گا۔ اشارے میں زیادہ گفتگو ہے، اس میں نام نہیں ہے، کوئی آیت میں کوئی نام نہیں ہے، اشارہ ہے۔ یہ اللہ نے اشارے میں زیادہ گفتگو کی ہے۔ لیکن اگر آیتیں آپ نے بہت سنی ہے، تاریخ آپ نے بہت پڑھی ہے، تفسیر پڑھی ہے آپ نے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس آیت میں یہ نام ہے۔ میں آیت پڑھوں، آیت میں نام نہیں ہے، لیکن پڑھتے ہی آپ کے ذہن میں نام ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ آیت میں نام ہے تو آپ کے ذہن میں نام کیسے ہے؟ آیت میں نام نہیں ہے، آپ کے ذہن میں نام ضرور ہے، تو آخر وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے، اسے اشارے میں گفتگو اور کہیں اس کی وضاحت ہوئی ہے، لہذا اشارہ ایک جگہ ہے، وضاحت دوسری جگہ کے اوپر ہے۔ ایسے بہت سے مقامات ہیں جہاں کے اوپر نام نہیں ہے۔ میں 2-3 آیتیں پڑھتا ہوں جہاں نام نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن میں نام ہے، آپ کے ذہن میں نام ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ بھائی نام تو نہیں ہے، آپ کے ذہن میں نام کیسے آ گیا؟ آیا نام انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ آیت میں نے پڑھی، نام آپ کے ذہن میں، آیت میں نام نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو 2-3 آیتیں جو میں نے پڑھی، نام آپ کے ذہن میں فوراً آگے آیت میں کہیں، اور ایک آخری آیت ہے، اختتامی آیت، یا ایھا الرسول بلغ صلوات علی ہو تو بتائیے نہیں۔ اللہ نے اشارے کیے ہیں، اشارے میں گفتگو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ما انزل الیک من ربک، یہ اشارہ ہے، یہ اشارہ ہے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے، اس کا اعلان کرنا ہے آپ کو۔ اس کا مطلب پہلے راز و نیاز کی باتیں ہو چکی تھی، پہلے راز و نیاز کی باتیں ہو چکی تھی، انہیں نہیں بتانا ہے، اس لیے کہ یہ مجمع بڑا مخالف ہے، سرکار یہ مجمع چاہنے والا نہیں ہے، یہ مجمع بہت بڑا مخالف ہے۔ اگر مخالف نہ ہوتا تو آیت میں لفظ کافرین نہ آتا۔ آخری فقرہ کیا ہے؟ آخری فقرہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ میں آیت بدل دوں؟ پالنے والے بھیجتا تو ایسے بھیجتا، بھائی بدلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بدل رہا ہوں، لیکن ایک بات جو ذہن میں آ رہی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُنَافِقِينَ۔ پالنے والے آیت کیوں؟ اس لیے جتنا مجمع ہے سب حاجی ہے، جتنا مجمع ہے سب نمازی ہے، نبی کی معیت میں حج کر کے آ رہا ہے، نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہا ہے۔ نماز پڑھنے والا کافر ہے، نماز پڑھنے والا کافر ہے، حج کرنے والا کافر ہے۔ بھائی آپ زیادہ سے زیادہ کہیں گے تو منافق ہے۔ بھائی کیوں؟ کہا اس کو ہم لوگ کوئی ڈگری دیں گے، ٹائٹل دیں گے، اور کافرین کا نہیں، منافقین کا ٹائٹل دیں گے۔ تو پالنے والے اس آیت میں منافقین کی لفظ کیوں نہیں آئی، کافرین کی کیوں آئی؟ دنیا کو یہ بتانا تھا کہ جس انداز سے الوہیت کا کلمہ ضروری ہے، اسی انداز سے رسالت کا کلمہ ضروری ہے، اسی انداز سے ولایت کا کلمہ ضروری ہے۔ اگر کوئی الوہیت کا ممکن ہے تو کافر کہا جاتا ہے، رسالت کا ممکن ہے تو کافر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ولایت امیر المومنین علی بن ابی
لسٹ میں ہے بھائی، میں آیت پڑھ رہا ہوں، حدیث تو نہیں پڑھ رہا ہوں، اس لیے حدیث میں بھی بٹمارا ہو جائے گا کہ میں ہماری کتاب میں دکھانا چاہیے آپ کو، تو میں حدیث بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، تاریخ بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اس کو حل کیجیے آپ کہ لا یہدی القوم الکافرین، نہ قوم کافرین کی ہدایت کر رہا ہے نہ کرے گا. بھائی فعل مضارع ہے، فعل مضارع میں دونوں زمانے ہیں، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس، زمانہ حال بھی ہے زمانہ استقبال بھی ہے، تو ان کی کبھی ہدایت نہیں ہو سکتی. آیت ہے منکر ولایت کی، اس سے متعلق ہے، اس سے متعلق منکر ولایت سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کے منکر ہو جاؤ گے تو نہ یہاں پر ہدایت ہے نہ اس کے آگے ہدایت ہے. سلسلہ ہدایت جو رکا ہوا ہے صرف اور صرف امام امیر المومنین علی بن ابی طالب منزل آل محمد کی. اور تبلیغ کا کیا نام ہے؟ ذو العشیرہ. اختتام تبلیغ کا کیا نام ہے؟ غدیر. آغاز تبلیغ کا نام ہے ذو العشیرہ، اختتام تبلیغ کا نام ہے غدیر. آیت آپ کو ذو العشیرہ کی یاد ہے؟ کتنی چھوٹی آیت، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. غدیر کی آیت کتنی بڑی ہے، غدیر والی آیت بہت بڑی ہے. ذو العشیرہ والی آیت ہونا یہ چاہیے تھا کہ ذو العشیرہ کی آیت ہوتی بڑی اور غدیر کی آیت ہوتی چھوٹی، اس لیے کہ آغاز تبلیغ میں دائرہ اسلام میں بہت کم لوگ تھے، تو ظاہر آیت لمبی ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں. اختتام تبلیغ میں سب کے سب مسلمان دکھائی دے رہے ہیں، تو آیت ہونا چاہیے چھوٹی، لیکن آغاز میں ہے چھوٹی، اختتام میں ہے بڑی. تو آخر وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی جہاں کو اوپر. اور قرآن کا مزاج ہے کہ آیتوں میں ریپیٹیشن ہے. قرآن کا مزاج کیا ہے؟ آیتوں میں چاہے اسی لفظ کے ساتھ دوبارہ آئی ہو یا معنی کے اعتبار سے آئی ہو. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ریپیٹ ہے. شاعر لوگ بھی ریپیٹ کرتے ہیں. کیا کرنے، کیا ذاکر کو ریپیٹ کرنے کا حق نہیں ہے؟ ذہن سے خیالات نکلنے چاہیے صاحب. اگر اللہ اپنے قرآن میں آیتوں کو ریپیٹ کر سکتا ہے تو خطیب بھی، اس لیے کہ یہ آیت ہے، اگر آیت ریپیٹ ہو سکتی ہے تو فضائل بھی ریپیٹ ہو سکتی ہے. ایک سب بات مل کے پڑے گا. اور یاد رکھیے گا، پھر بات ذہن میں آگے کر دوں تو پھر وہاں بھی بھول جاؤں گا. امام حسن عسکری علیہ السلام کہ اصحاب جب ایک جگہ بیٹھا کرتے تھے تو وہ کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے سوائے فضائل محمد اور آل محمد. 5 آدمی بیٹھے ہیں، 2 آدمی بیٹھے ہیں، تو ادھر ادھر کی کوئی بات ہی نہیں. حدیث کوئی بتا رہا ہے، اسے ایک دوسری حدیث پڑھ دی، اسے ایک تیسری حدیث پڑھ دی کہ فلاں معصوم نے یہ فرمایا ہے، فلاں معصوم نے یہ فرمایا ہے. اچھا یہ بتائیے جو ہم ادھر ادھر کی گفتگو کرتے ہیں، اگر فائدے کی بھی گفتگو ہو تو کیا کسی حدیث میں وہ بات نہیں آئی ہوگی؟ مجمع پہنچا یا نہیں باہر؟ جو ہم نے بات کرنا شروع کی، اقتصادیات کی گفتگو کرنے لگے آپ، تو کیا کسی حدیث میں اقتصادیات کی گفتگو نہیں آئی ہے؟ سماجی خدمت کی آپ نے گفتگو کرنا شروع کر دی، تو کیا کسی حدیث میں سماجیات کی خدمت کے اعتبار سے باتیں نہیں معصوم نے فرمائی ہے؟ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ حدیث بیان کر دی جائے، سمجھ رہے جو اس سے متعلق ہے، تو ہم اپنی اور باتیں ادھر ادھر کے بجائے
حدیث معصوم بیان کرتے ہوئے چلے جائیں، ثواب بھی ملتا چلا جائے گا، ہمارے مسائل بھی حل ہوتے چلے ہمارے مسائل بھی حل ہوتے ہوئے چلے جائیں۔ اب سنیے 40 حدیث یاد کر لیجیے، 40 حدیث یاد کر لیجیے۔ بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمًا فَقِيهًا، جسے 40 حدیثیں یاد ہو، اللہ روز قیامت جب اسے اٹھائے گا تو کہے گا عالم ہو تم، اور صرف عالم نہیں فقیہ۔ 40 حدیثیں یاد کرنے کے بعد سند ادھر سے مل رہی ہے تو عالم کی اور فقیہ کی سند مل رہی ہے۔ رات میں سروے کیجئے گا جب تنہائی میں بیٹھیے گا، آدھی حدیثیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، 20 حدیث یادی ہوگی، سمجھے؟ جب آپ سوچیں گے تو آپ کو 20-25 حدیثیں نکل آئیں گی، یعنی آدھی محنت آپ کی ہے، تھوڑی سی اور محنت کرنا ہے، اور تھوڑی سی اور محنت کر لیجئے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں تو عالم بن جائیے اور فقیہ بن جائیے، ناز نہ کیجئے کہ میں BBA ڈاکٹر ہوں، ناز یہ ہے کہ علوم محمد آل محمد کا عالم ہوں، اہل بیت سے آیا تو فقیہ مل گیا، بہت قدر جانتے ہیں، یہ قابل فخر ہے۔ یہ دنیا والی چیزیں تو یہی رہنے چلی جائے گی، بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں تو جو ہو گیا وہاں اٹھایا جائے گا، تم عالم بھی ہو فقیہ۔ اب میں نے حدیث پڑھی ہے اصحاب کی، 11ویں امام کے اصحاب کی حدیث جو ہے، کردار جو پڑھا ہے، یہی کام ہم لوگ کر لیں، یہی کام ہم لوگ کر لیں کہ 5 آدمی بیٹھے، اب ایک حدیث آج دیکھ کے میں آیا ہوں، 5 لوگ الگ الگ ایک حدیثیں دیکھ کے آئے، یہ 5 آدمیوں کو جو ہے 25 حدیثیں یاد ہو جائیں گی ایک ہی وقت میں۔ آپ نے ایک دیکھی، انہوں نے ایک دیکھی، الگ کی دیکھی، انہوں نے الگ کی دیکھی، تو کیا ہوا؟ 5 حدیثیں تو دیکھنے میں ہیں، لیکن 5 آدمی ایک لے کے آیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک لے کے آیا ہے تو کتنی حدیثیں آگے بڑھ گئی؟ میں نے حساب غلط تو نہیں لگایا، کچھ غلط ہو گیا ہوگا تو اس کو صحیح کر لیجیے گا، میں تھوڑی میری کمزور ہے۔ تو ہر ایک نئی حدیث اپنے اعتبار سے دیکھ کے آیا ہے، یا اس کو موضوع دے دیجئے کہ آپ اس سلسلے سے متعلق دیکھ کے آنا، تو اس سلسلے سے متعلق دیکھ کے ایک حدیث آنا، تو نئے موضوعات کے اعتبار سے جب حدیثیں آپ کو پہنچتی رہیں گی، زیادہ دن نہیں لگے گا عالم اور فقیہ بننے میں۔ محمد کے گھرانے سے بڑی سہولتیں آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے ہیں، آل محمد کے گھرانے سے بڑی سہولتیں آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے۔ ہم کو خالی 40 حدیثیں یاد کرنا ہے۔ کہا بھائی کیا ہوا؟ کا نیٹ کا امتحان دیا ہے، کیا کیا یاد کیا تھا؟ کا فزکس یاد کی ہے، کیمسٹری یاد کی ہے، باٹنی یاد کی ہے، لو جی اور کیا انگلش کا بھی بچہ ہو رہا ہو تو کتابیں موٹی موٹی تو تم یاد کر گئے، 40 حدیثیں بھول گئے۔ اگر کوئی شخص اتنی زیادہ موٹی موٹی کتابیں یاد کر سکتا ہے تو 40 حدیثیں بہت اچھے طریقے سے یاد کرتا ہے۔ ذکر علی عبادہ چھوٹی حدیث ہے، حب علی عبادہ، میں 2 حدیث میں نے بتا دی۔ انا مدینۃ العلم، یہ آپ کو سب کو یاد ہے کہ نہیں؟ انا دار الحکمت، یہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ وعلی البابہ، تو 4-5 حدیثیں تو ایسے ہی سنتے سنتے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ تو کتنی حدیثیں آپ کے ذہن تک پہنچ گئی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں تو یہ اتنی حدیثیں جو آپ کے ذہن میں ابھی پہنچ گئی خالی باتوں بات میں، تو جب آپ سوچ کے یاد کر لیں گے، حتماً یقیناً یقین ہے کہ 40 حدیثوں تک ہر ایک پہنچ جائے گا۔ ہاں جس کے لیے مشکل ہے
وہ 40 پر اٹھ جائے آگے نہیں بڑھ سکتا اس کو ریپیٹ کرتا رہے. لیکن جس کے لیے مشکل نہیں ہے یہ 18-20 سال کے نوجوان جن کا ذہن اور حافظہ بڑا مضبوط ہوتا ہے اور زیادہ یاد کرنے درجات بلند ہوتے ہوئے چلے جائیں. ایک سلوات سمجھنے آل محمد کے گھرانے میں علم ہی علم ہے. عالم غیر معلمہ علم ما کان و علم ما یکون. علم ما کان اور علم ما یکون. علم ما کان ماضی، علم ما یکون حال استقبال. سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا صلوات اللہ ماضی کا بھی علم ہے، حال کا بھی مستقبل ہے. علم سے آگاہ جو ذات ہے اسے سیدۃ النساء العالمین یہ بیوی ہے جو عالمہ ہے، بیٹی ہے جو عالمہ غیر معلمہ، ماں ہے جو مرضیہ ہے. یہ القام میں ہے کہ جناب خدیجہ کو رضا الہی ملی ہوئی، یعنی ان کی مرضی اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی مرضی. اب میں آیت کو مخصوص نہیں کر سکتا القاب کو جگہ جگہ دیکھتے ہوئے. آیت پڑھوں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. جو آپ چاہتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے. لفظ بدلوں، جو آپ کی مرضی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ کی مرضی ہے وہ آپ کی مرضی ہے. تو جن لوگوں کو مرضی ملی ہے انہیں آیت میں شریک ہونا چاہیے. جن لوگوں کو اللہ کی مرضی مل چکی ہے انہیں آیت میں شریک ہونا چاہیے. آپ دلیل دیجئے کاٹ کی کوئی اگر آپ کے پاس موجود ہو تو. اگر کسی کا لقب جو ہے مرضیہ ہے اور رضا الہی ملی ہوئی ہے تو آپ کسی طریقے سے کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ نہیں ہٹا سکتے نا، نہیں ہٹا سکتے. اب میں میری آخری گفتگو، آئے تطہیر کا نزول کس گھر میں ہوا ہے؟ اس لیے شروع سے یہی ہے کہ آئے انہوں نے چادر مانگی، بیٹی نے چادر دے دی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اپنے گھر سے بیٹی کے گھر آ گئے. یعنی بیٹی وہ ہے جو منتظم آئے تطہیر ہے. آئے تطہیر کے نزول کا انتظام جس کے ذریعے سے ہوا اسے سیدہ کہتے ہیں. گھر آپ کا ہے، چادر آپ کی ہے، بچے آپ کے ہاں آ گئے سب کے سب. میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اب یہ لوگ کانپور کے لوگ میری مجلسیں سنتے رہتے ہیں، یہ تو معلوم ہے ان کو، سمجھ رہے. اس لیے کثرت سے میں نے ان کے درمیان میں مجلسیں پڑھی. لیکن آپ کے بیچ میں موسیقی بھائی سن لیتے ہیں، سرفراز ان کی بات ہے. تو جو کیا نام ہے پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے تفصیل حدیث قصہ کی آپ کو یاد ہے. یہ ملک جو پوچھ رہا ہے پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے، یہ ملک جو پوچھ رہا ہے تو کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ میرا سوال ہے بھائی کا ہے کیا ملک کو سید الملائکہ وہ بھی جس کو کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اس لیے کس پر میرا اعتراض ہے کیا جیسا کہ لکھ دیا بھی گیا، کچھ لوگ پڑھ بھی دیتے ہیں کہ آگے گھیرا کرنے لگی، پہچان نہیں سکا، سب کو الگ الگ دیکھا تھا اور جب ایک ساتھ دیکھا تو ایسی چمک تھی کہ اس کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ کون کون لوگ ہیں. 30,000 سال پہلے آسمان کی بلندی پر چادر نہیں تھی، براہ راست وہ بھی 5 نہیں تھے، 14 کا مجموعہ دیکھا تھا. آسمان کی بلندیوں پر 14 کا مجموعہ دیکھا. چمک نہیں آئی جبریل؟ کیا کرنا، آنکھوں میں چمک نہیں پیدا ہوئی اور اس چادر کے نیچے دیکھ رہے ہو تو چمک آ گئی. چمک کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. دلیل سنیے گا، چمک کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ اہل بیت سے
جبریل کو بہت زیادہ محبت تھی اور بہت زیادہ محبت تھی، اور دین سے اور شریعت سے جبریل کو بہت زیادہ محبت تھی۔ کیوں؟ وہ خوب جانتا تھا، ابھی چکی پیس کے گیا ہے، ابھی ہمارا جھلا کے گیا ہے، آیتیں لے کے آیا ہے، شاگردی میں رہ چکا ہے، اب پھر پہچان نہیں رہا ہے کہ میرے استاد یہ ہیں، ان کے پاس آیتیں لے کے آیا ہوں، ان کا گہوارہ جھلایا ہے میں نے، ان کی چکیاں پیسی ہیں میں نے، کیسے کہیں گے کہ نہیں پہچان رہا؟ روز کا آنا جانا، ہر وقت کا آنا جانا ہے جس کا، خادم اہل بیت ہے، سید الملائکہ ہے، کیسے کمال لے کے وہ نہیں پہچانتا ہے؟ خوب پہچانتا ہے۔ سوال ہمیشہ جہالت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، سوال ہمیشہ سنیے گا، سوال ہمیشہ عدم علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، سوال جانتے ہوئے بھی ہوتا ہے۔ واہ 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 کیا بات ہے، جانتے ہوئے بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نہیں مانتے کبھی بھی، نہ آپ مانیں گے کہ چونکہ یہ جانتا نہیں اس لیے پوچھ رہا ہے۔ تو اللہ نے کو پوچھ لیا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اچھا وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پالنے والے تو جان رہا ہے کیوں پوچھ رہا ہے؟ یہ میرا عصا بتانا شروع کر دیا، اور صرف عصا نہیں بتایا، عصا کا کام بھی بتا دیا، اور عصا سے جو کام لے رہے تو وہ بھی بتا دیا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو فصاحت و بلاغت میں اتناب کہتے ہیں، لفظ یاد رکھیے گا، میرے کو وقت نہیں ہے، ورنہ فصاحت و بلاغت میں 3 قسمیں اس قسم کی بیان کی گئی، اس قسم کو اتناب کہتے ہیں جہاں کو اوپر الفاظ زیادہ ہو مطلب ایک ہو، اس کو اتناب کہا جاتا ہے کہ مطلب تو تھوڑا سا ہے، لفظ زیادہ استعمال کی جائے تو اسے اتناب کہا جاتا ہے۔ تو ملک خوب جانتا تھا، سید الملائکہ خوب جانتا تھا کہ چادر کے نیچے کون ہے۔ تو پھر سوال کیوں ہے سید الملائکہ کا؟ سوال اس لیے کہ کل کے آنے والے زمانے میں کیا بات ہے، واہ 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 واہ، 2 قسم کے مفسر آئیں گے، ایک اہل بیت کے چاہنے والے، ایک اہل بیت کے مخالف، اور اس کے بعد شیعوں پر یہ الزام لگایا جائے گا، اہل تشیع پر یہ الزام لگایا جائے گا، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے ہم کہیں گے آیت حدیث میں 14 ہے، وہ فوراً کہے گا جھوٹ ہے، حدیث کے ساتھ تو آپ کی سب سے زیادہ معتبر ہے، حدیث کے ساتھ تو سب سے زیادہ معتبر ہے، اس میں تو 5 لوگ ہیں، اور آپ اعلان کر رہے ہو 14 کا، سچی آپ نہیں ہے، آپ کی تفسیر غلط ہے، ہماری تفسیر صحیح ہے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ لہذا ضروری یہ تھا کہ یہ مسئلہ ابھی حل ہو جائے، ضروری یہ تھا کہ یہ مسئلہ ابھی حل ہو جائے کہ پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے۔ تو اللہ نے بھی اعلان کر دیا صرف 5 کا نہیں 14 کا اعلان کیا، ہم فاطمہ تو ابوہا وبالوہا وبنوہا، فاطمہ ہے، ادھر بزرگوار ہے، شوہر ہے، سیدہ کے سارے بیٹے، تفسیر صحیح لکھی جائے گی، کب آیت میری ہے تفسیر میری ہے، تمہیں تفسیر کرنے کا حق نہیں ہے، تو تفسیر پہلے بتا دی جبریل کو، آیت بعد میں بھیجی، کب لے کے جاؤ آیت، تو پوری تعداد جس سے بتا دی وحدہ لا شریک، اور جو تعداد پوچھنا چاہتا تھا وہ سید الملائکہ، اب تو تعداد معلوم ہو گئی۔ بیوی آپ کیوں آگے بڑھ رہی ہیں؟ سب سے کبیر السن خاتون کا نام جناب ام سلمہ ہے، جناب ختمی مرتبت کی سب سے سن رسیدہ بیوی جو ہیں جناب ام سلمہ ہیں۔ اب آپ قدم کیوں آگے بڑھا رہی ہیں؟ دیکھ رہی ہیں کہ سب لوگ گھر میں، گھر والے سب جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے قدم کیوں آگے بڑھا دیے؟ تو مجھے بھی ایک مسئلہ حل کرنا ہے۔ آپ کو کون سا مسئلہ حل کرنا ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، مجھے بھی ایک مسئلہ حل کرنا ہے۔ کہا بھائی آپ کو کون سا مسئلہ حل کرنا ہے؟ کہا مردوں کا مسئلہ جبریل نے حل کر دیا، عورتوں کا مسئلہ میں حل کروں گی۔ کہ اس میں بتاؤں تو کتنی عورتیں ہیں؟
اس لیے کہ جہاں کو اوپر قرآن میں تلاش کریں گے اوپر خوب عورتیں ہیں ان کا تذکرہ ہے، نیچے خوب عورتیں ہیں جن کا تذکرہ ہے، بیچ میں آیت اخیر ہے جو عورتوں کے حصار میں گھری ہوئی ہے لیکن سب عورتوں میں مؤنث کا ذکر ہے، آیت اخیر میں مذکر ہے۔ سلام ام سلمہ نے کیا، نبی نے جواب سلام، کیا اجازت ہے؟ تم خیر پر ہو، میرے ساتھ رہے مجھے ختم کرنا، تم خیر کے اوپر ہو، تم خیر پر ہو، اس میں داخل نہیں، اس کا مطلب کچھ اور ہیں جو شر پر ہیں۔ سرکار یہ تو فرما دیجیے تم لوگ خیر پر ہو، مسئلہ ہی ہو جائے تم خیر پر ہو، اس کا مطلب یہ کچھ شر پر بھی ہیں، تو آپ کیوں آگے بڑھیں؟ کہا اسی لیے بڑھ کے بتانا چاہتی ہوں میں سب سے زیادہ سن رسیدہ ہوں، کبیر السن ہوں، جب کبیر السن چادر میں داخل نہیں منزل اور آپ بتائیے، میرے استاد مولانا شاکر صاحب یہاں کو پڑھتے ہیں، نام کے ساتھ ان کا جب یہ پڑھتا ہوں تو بات ختم کرنا تو فرماتے ہیں کہ جناب زینب کا ذکر تو نہیں ہے، انہوں نے قدم آگے بڑھایا، جناب ام کلثوم کا تذکرہ تو نہیں ہے، حدیث کے ساتھ چاہے جو والی پڑھیے، چاہے ام فاطمہ والی پڑھیے، ام جابر والی پڑھیے، کسی میں تو نہیں ہے، انہوں نے قدم کیوں بڑھائے؟ نہیں، اور اپنے قدم روکے، ایک دلیل ہے عالمہ غیر معلمہ پر، ایک یہ بھی دلیل ہے کہ عالمہ ہے، تو اظہار چاہے ایک کے لیے ہوا ہو لیکن جیسا علم جناب زینب کا ہے ویسا ہی علم جناب ام کلثوم کا ہے، دونوں سیدہ کی بیٹیاں ہیں، مولا علی کی بیٹی ہیں، فرق نہیں، تفریق نہیں ہے، ایک ہی گھر میں پلی بڑی ہیں، جیسا علم ان کا ہے ویسا ہی علم، تو انہیں قدم کیوں روک دیے؟ اچھا فرض کیجئے اگر بی بی زینب قدم آگے بڑھاتی، اب یہاں استاد کی بات سنیے گا، نانا سلام اجازت ہے چادر میں آ جاؤں، نبی روک سکتے تھے، اس لیے کہ دین بچے گا آپ کے ذریعے، شریعت بچے گی آپ کے ذریعے، قرآن بچے گا آپ کے ذریعے، قانون بچے گا جناب زینب کے ذریعے، جناب ام کلثوم کے ذریعے، روک سکتے تھے؟ نہیں روک سکتے، لیکن یہ خود چادر کے قریب نہیں گئے، کیوں؟ خود چادر کے قریب نہیں گئی، ہاتھوں کو جوڑ کے مولا علی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کائنات کے مشکل کشا ہیں آپ، اور آپ لوگوں کی مشکل کشا ہے جناب زینب، دین بلا شریعت ملی، انہی کے ذریعے سے بچ گئی، یہ کائنات زن مومنہ کے لیے رحم بھائی پورے خانوادے کی خدمت میں ہم اپنی طرف سے اپنے خانوادے کی طرف سے تعزیت، یقیناً بہت نگاہیں ماں کو تلاش کر رہی ہیں، ان جگہوں کو جب جاتے ہوں گے تو مکمل طریقے سے ماں یاد آتی ہوگی، یہ ان کی نماز پڑھنے کی جگہ تھی، یہ ان کو قرآن پڑھنے کی جگہ تھی، یہاں کو اوپر ماتم کرنے کی ضرورت تھی، جگہ تھی، یہ مجلس کرنے کی جگہ تھی، ان کے یہاں پر مجلس کرتے ہوئے یہ رشتے لوٹ کے واپس نہیں، یہ رشتہ کبھی لوٹ کے واپس نہیں آتا،
دو حقیقی رشتے ہیں جو لوٹ کے کبھی واپس نہیں آتے. ایک باپ کا رشتہ ہے جو لوٹ کے واپس نہیں آتا, ایک ماں کا رشتہ ہے جو لوٹ کے واپس کبھی نہیں آتا. حقیقت کا دروازہ ماں کے مرنے کے بعد بند ہو جاتا. باپ کے دنیا سے جانے کے بعد حقیقت کا دروازہ حقیقی رشتے. بھائی رشتے تین قسم کے ہیں, حقیقی, پدری, مادری, سمجھ رہے ہیں. لیکن حقیقی رشتہ جو ہے ماں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد. ماں یاد آئی تو اس ماں کو یاد کر لیجیے جس کا پہلو شکست. جماعت ثانیہ علماء اور مناظر کے اعتبار سے اب عشرے سے زیادہ میں تبدیل ہو چکا. یقیناً یہ غم جو ہے ایسے ہی منایا ہے جس طریقے سے ہمارے مراجع کرام کا حکم ہے. ہاں اللہ 18 سال کی اور کمر زندگی کے تصور ہو سکتا ہے. بہت سے 104 القاب میرے پاس لکھے ہوئے ہیں, ہو سکتا اور زیادہ ہو. یہ جو میں نے تلاش کیا تو مجھے 104 القاب میں بھی ظاہر. اس میں صرف پسلیاں نہیں ٹوٹی, سینہ بھی زخمی ہے, بھی زخمی ہے. عقل بھی اس بات کو قبول کرتی ہے کہ جو بھی در و دیوار کے بیچ میں خالی پسلیاں نہیں ٹوٹی ہے, سینہ بھی زخمی ہو گیا اور کشت بھی زخمی ہو گیا. اور اس کے بعد فرش خانہ پر بیوی تشریف لا رہی تھی, ایک آواز دی, فضا میرے قریب آ جاؤ, میرا بچہ ہائے سیدہ دنیا سے آپ تنہا لگے, ایک بچہ بھی آپ کے بچے دنیا سے رخصت ہو گیا. واہ مظلومہ, واہ سیدہ, ایک کائنات کی مظلومہ وہ ہوتی تھی جو اونٹ کی ننگی پشت سے باندھی ہے. یہ بیوی ہے جب ہوش میں آئی نہیں, لیکن گھر میں کوئی نظر نہیں ہے, سر چادر ہوئی گھر سے باہر نکلی, خالی ابو الحسن کو چھوڑ دو, ورنہ سر کے بال بکھرا دوں گی. یہ کہنا تھا مسجد کی دیواریں ایسی بلند ہوئی کوئی نیچے سے نکل سکتا تھا. بیوی آپ کے سر پر چادر باقی رہے, یہ جملہ مسجد کو گوارا نہ ہوا. آگے شام و صبح کا بازار, ایک منادی کی ندا, یہ ہے نبی کی وسیلہ, یہ ہے زہرا کی رانیہ, یہ ہے علی کی بیٹیاں. سیدہ گھر میں گئی اور اپنے وسیلت کے ڈھونڈے عبادت ہے. جب تک میری تصویر و تحریر کی آواز آتی ہے سمجھ لینا سیدہ موجود ہے. جب میری تصویر و تحریر کی آواز رک جائے سمجھ لینا فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی. بسمہ کی کوئی عبادت نہیں سوائے اس عبادت کے کام گزرے عبادت کی طرف لگے ہوئے ہیں. تصویر و تحریر کی آواز آتی جا رہی ہے, اسما کا دل باغ باغ ہوتا جا رہا ہے. ایک موقع آیا جب آواز ہوگی, اسما کا دل ٹھہرا, ہاتھوں کو اٹھایا, پالنے والے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں داخل ہوئے, جیسے بچے آئے اسما نے دسترخوان بچھا دیا, آؤ بچوں کھانا کھا لو. اسما کی صورت بچوں نے دیکھی, آپ ہمارے گھر کا رسول نہیں معلوم, ہم نے اپنی ماں کے بغیر نہیں کھانا کھایا. ماں کے حقیقت آنسوؤں کو تیزی پیدا ہو گئی, سیلاب بہنے لگے. ایک مرتبہ آواز زبان سے نکلی, ماں نہ رہی. چھوٹے چھوٹے ماں نے اتار دیے, وہ ماں کی شرافت کی. بڑے چھوٹے بچے ہیں. مولا علی سے بیوی زہرا نے وصیت کی بہت تفصیلات ہیں, لیکن دو وصیت, ایک فکرہ جناب سیدہ کے لیے میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. اگر وصیت نہ کرتی تو مولا علی بچوں کا خیال نہ کرتے, ضرور کرتے. یہ مولا علی کو وسیلہ بنایا ہے ان باپ تک
सैयदा का पैगाम पहुंच जाए कि माँ रुखसत हो गई हो, बच्चे छोटे छोटे हो, ये जिम्मेदारी बाप की होती है कि बच्चों की तरबियत करे, ख्याल रखे। आप ही उसे दीजिएगा, आप ही कफन पहनाइएगा। अली जैसा साबिर, अली जैसा सजा, अली जैसा बहादुर जब वो देने लगा तो बहुत बुलंद आवाज से कर दिया, नबी की बेटी चली गई, जाते जाते अली से भी बयान न किया, इसलिए नबी खुदा हाफिज़, अलविदा। अली को ये हमेशा कलक रहेगा। आपने अपनी जुबान से जुमला भी नहीं कहा, बड़ा कारी जख्म था। जब ही तो हाथ हटाया तो एक आवाज आई, आप आहिस्ता से हाथ हटाइए, जख्म बड़ा कारी है। हाय सैयदा, हाय मजलूम कायनात। मजलिस तमाम हो गई है वफादारों। वही घराना जो आले मोहम्मद का है, वही रस्में वो तरीके हमारे घरों में राइज हैं। एक मर्तबा यहाँ से ख़वातीन ने अलविदा कह दिया, अलविदा, माँ को खुदा हाफिज़ कह दिया। उनको अब मौका नहीं मिलेगा कब्रिस्तान को जाने के लिए। मर्दों और औरतों ने इस घर से अलविदा किया। जब कब्रिस्तान को मैयत पर आ गई, वादी कब्र में हमने रख दिया है, तलकीन भी हो चुकी है। फर्ज कीजिए एक मरतबा आवाज दी गई कि आइए आखिरी दीदार कर लीजिए, आखिरी दीदार कर लीजिए, सूरत देखने को नहीं मिलेगी। घर के लोग आए, अलविदा, खुदा हाफिज़, अपने अपने रिश्ते से अलविदा कहा। बेटों ने माँ को अलविदा कहा, अम्मा अब हम आएंगे, आप हमसे मिलने कभी नहीं आएंगी, अब हम उनसे मुलाकात के लिए जाएंगे तो हमारे पास कभी नहीं आएंगी। जनाजा तैयार हो गया, आओ बच्चों अपनी माँ का अपनी दीदार कर लो। छोटे बच्चे बच्चे करीब आ गए। जनाबे ज़ैनब ने अम्मा को अलविदा कहा, जनाब उम्मे कुलसूम ने अम्मा को अलविदा कहा, आका हसन ने अम्मा को अलविदा कहा। आखिर में छोटा शहजादा हुसैन करीब आ गया, अम्मा अलविदा। जब आगे अलविदा आया, फरमाते अम्मा हुसैन आया है, अम्मा हुसैन आया है। ऐसा कभी नहीं हुआ हुसैन आया हो और आपने अपने सीने से न लगाया हो। अम्मा आपके पास से हुसैन उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक आप अपने सीने से न लगाए। ये कहना था बंदे कफन टूटे, मेरे सीने से लिपट जा। हुसैन करीब आए, जमीन आसमान में हल्का मचा, मलाइकों ने सोए की हो गया। आवाज आई, अली हुसैन को नामे से हट कर लीजिए, ऐसा न हो कि क़यामत आ जाए। मौला अली आगे बढ़े, बेटा अपनी माँ को अलविदा कहो। बड़ी शफ़क़त के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी हमदर्दी के साथ, बड़ी उल्फत के साथ माँ को माँ से आका हुसैन को जुदा किया। जब किसी यतीम को जनाजे से अलग किया जाता है तो यही तरीका है, यही शरीयत है, यही अखलाक है। लेकिन हाँ, करबला में अंदाज बदला, एक बेटी अपने बाबा के लाशे से लिपटी फरियाद कर रही थी। सिर का ज़ियादा लगा था, बच्ची हुसैना वालिया वापसा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।